حضرت مولانا پارک صاحب یہاں لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ موت کے وقت فرشتوں کا سلوک مرنے والے کے ساتھ اس کے اعمال کی نسبت سے ہوگا۔ اس کی مزید وضاحت سورۃ النحل کی آیت 21، 32 اور 33 میں اس طرح ملتی ہے، ہر آدمی کے اپنے اپنے عمل کے لحاظ سے موت کے فرشتے اس محکمے سے آتے ہیں جہاں پر مردے کو آخرت میں رہنا ہے۔ آخری وقت جس کا جیسا ہوگا اسی کے مطابق اس کا مقام آخرت میں بنے گا۔ جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کی موت پر جنت کی بشارت ہے، اور جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ان کی موت پر جہنم کی بری خبر ان کو موت کے بستر پر ہی مل جائے گی۔ یہ شاید ان لوگوں کے حق میں فرمایا جو موت سے پہلے فرشتوں، جنت، جہنم، یوم حساب اور محشر کو دیکھنے کی مانگ کرتے تھے کہ جب ان کو یہ سب چیزیں دکھا دی جائیں تو ابھی ایمان لانے کو یہ لوگ تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انتظار کرو، بہت جلد یہ سب تم کو دیکھنا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد ایمان لانے سے کچھ بھی حاصل نہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ ایسی الٹی عقل چلاتے تھے، مگر مر کر جب دربار الہی میں پہنچ گئے تو سب دیکھ لیا، مگر ان کا بھلا اسی وقت ہوتا جبکہ دنیا میں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لاتے۔ جب دنیا کی زندگی میں امتحان کا وقت گزر گیا تو اب یوم الحساب ہونا ہے۔ واضح ہو کہ اس سورت کا نمبر 16 ہے۔ سورۃ الفاطر نمبر 35، پہلی آیت، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں صاحب تفسیر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ فرشتوں کے پر ہیں جیسے پرندوں کو، مگر فرشتوں کے پر 2، 3 اور 4۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ 3 اور 4 کی شکل کیا ہوگی، مگر حدیث شریف کے مطابق تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اس حال میں دیکھا کہ 600 پر تھے جو زمین کو ڈھانپ لینے میں کافی تھے۔ فرشتوں سے متعلق یہ ایمان بھی رکھنا چاہیے۔ سورۃ الصافات کی آیات ہیں، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ ان آیات کی تفسیر حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب فرماتے ہیں، یہ قول ہے فرشتوں کا کہ ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے ذمے کیا کام ہے ہم کو معلوم ہے، لیکن دنیا میں مشرک لوگ اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان سے دعا کرتے تھے، جبکہ ملائکہ اپنے فرائض میں مشغول ہیں۔ کسی کی حاجت روائی کرنا اور کسی کی دعا سننا اور نظر و منت قبول کرنا اور فریاد کو پہنچنا فرشتوں کا کام نہیں، اور کیا کام ان کے سپرد ہیں۔ سورت نمبر 42 الشورى کی آیت 5 کے ذیل میں جناب مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے خوب لکھا ہے، ملائکہ یعنی فرشتے جو زمین اور آسمان میں قضاء و قدر کے انتظامی کارکن ہیں، انسان کو اللہ کے یہاں واپس آنے پر جو حالات پیش آئیں گے فرشتوں کو اس کا مشاہدہ ہے، اس لیے وہ برابر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ نادان اور نہ سمجھ انسانوں پر رحم کیا جائے، اور بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب آسمان اوپر سے پھٹ جائیں گے اور زمین بھی چور چور ہو جائے گی۔ قیامت برپا کرنے کے لیے آسمانوں اور زمین کا نیا نظام بنا کر انسان کو سزا اور جزا کے دن حساب کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس دن کی ہیبت اور بھیانک حادثے کا فرشتوں کو اندازہ ہے، اس لیے وہ حمد و ثنا کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انسانوں کے حال پر رحم کیا جائے اور ان کو رعایت دی جائے۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کا بھلا چاہنا فرشتوں کی صفت ہے، ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہماری فکر کریں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ دیگر امور بھی ان سے وابستہ ہیں جن کو سورہ قاف کی آیات کی تفسیر میں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب
بیان فرماتے ہیں۔ سورہ قاف کا نمبر 50 ہے۔ ہر آدمی کے دونوں طرف نیکی و بدی کی ہر چھوٹی بڑی بات کو بڑی تیزی سے جھپٹ کر لے جانے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں۔